نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ حضرات کو جو زحمت دی گئی ہے اس کا مقصد چند دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور نام لے کر ادب کا بھی جو تقاضا ہے وہ بھی اس کا پاس نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو بولنا ہے تو آپ اپنی محفل میں جس انداز سے چاہے بول لے، وہ آپ کو اللہ میاں کے پاس جواب دینا ہے، لیکن آڈیو ریکارڈنگ، ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے کسی کے ہمارے سبکے بزرگ حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو گستاخی کی جا رہی ہے، اگرچہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو مزید لوگوں میں نہ لائیں، لیکن یہ سلسلہ رک نہیں پا رہا تھا۔ اس واسطے ہم نے آج آپ حضرات کے سامنے ارادہ کیا آنے کا، اور یہ ہماری سب سے ہی گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے عقائد کو پیش کرے، اس وقت مل جل کر رہنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ جب آپ مانتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں تو لازمی ہے صحابی ہیں، اور کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی یہ اہل سنت والجماعت کا شعار نہیں ہے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہم بول رہے ہیں وہ ایسے الفاظ ادا نہ کرے۔ آپ نہیں مانتے، وہ آپ کی قسمت ہے، ہم اس پہ آپ کو یہ نہیں بول رہے مانو بول کے، مگر یہ عوام کے درمیان اس وقت لانا بیوقوفی اور نادانی کہلائے گی۔ اس واسطے کہ اس وقت جہاں ہمارے کو حکومت سے لڑنا ہے، یہ حکومت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کسی نہ کسی عنوان پر، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کئی بچوں کو این آر سی کے سلسلے میں جو بیٹھے ہوئے، جو اس وقت دلی میں بیٹھک کیے، آج ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور صفورہ ایک بچی بیچاری جس نے بڑی ہمت کر کے اس مقابلے میں حصہ لی، آج حکومت اس کو چوطرف سے کیسز ڈال کر جیل میں رکھی ہے۔ یہ سب چیزیں بڑے ہیں، اس وقت یہ چیزوں پر ہم کو توجہ دینا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہاماری کے حالت میں جہاں روز ہم کو کسی نہ کسی کے اطلاعات آتے جا رہے ہیں، دواخانوں سے ایسی خبریں آ رہی ہے جو یقیناً اپنے ایک ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں ہمارے بزرگاں بھی ہمارے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ویسی عوام آدمی بھی جو دواخانوں پہ جا رہا ہے، بڑی پریشانی سے جا رہا ہے، بڑی اس کے اوپر آزمائشیں ہیں۔ ایسے حالات میں ہم کو دعائیہ اجتماع رکھنا ہے، ایسے حالات میں ہم کو ایک دوسرے کا محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ نفرتوں کا ماحول پیدا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے آج کی میں نے یہ بیٹھک رکھی تھی۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارے مولانا تشریف لائیں گے، مولانا مغنی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، مولانا غیاث رحمانی صاحب بھی تشریف فرمائیں، مفتی صاحب بھی تشریف فرمائیں، وہ دونوں بھی آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات کو بڑھایا نہ جائے، اور حد و ادب کا جو آج کل وہ امتیاز نہیں رکھ رہے ہیں۔ بات یاد رکھیے، ہم بھی قادری ہے، ہم بھی حضرت علی کے چاہنے والے ہیں۔ اہل بیت سے کون محبت نہیں رکھتا؟ اہل بیت اطہار سے ہر کوئی محبت رکھتا ہے۔ اب یہ اپنے کو پیش کرنا یہ سب ہمارے کو آتا نہیں، ہم کو تو صرف صاف بات کرنا آتا ہے۔ ایک دو منٹ ہمارے مولانا، پھر مولانا مغنی صاحب بھی فرمائیں گے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات واقف ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں علی قادری صاحب نے
اپنے خطاب میں جس قسم کا لب و لہجہ اختیار کیا ہے اس سے اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی محبت کے عنوان پر ان سے عقیدت اور محبت کے اظہار کے بہانے کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے اور ان کے بارے میں یہ کہے کہ مناقب تو کچھ ہے نہیں، جس سے ان کی جہالت کا پتہ چلتا ہے۔ صحاح ستہ میں ایسی حدیثیں موجود ہیں جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہیں، اور کسی نے کہا ہے اور بالکل صحیح کہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس اور یہ اسم گرامی ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر چھپا ہوا حفظ اور شیعیت نکل کے باہر آتی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری امت متفقہ طور پر حضرت معاویہ کو صحابی مانتی ہے، نہ صرف صحابی بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک بہترین جرنیل اور ایک عظیم الشان صحابی سمجھتی ہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل رہی ہیں، آپ کے سیکریٹری اور کاتب وحی رہے ہیں، اور آپ کے برادر نسبتی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہر عالم کو اور ہر بولنے والے کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضور نے اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ حضور نے ایک معیار دیا ہے کہ میری محبت جس کے کسی کے دل میں ہے یا نہیں ہے یہ جانچنا ہے تو دیکھو اسے میرے صحابہ سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کی تنقید کرتا ہے، یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ یہ وہ پیمانہ ہے، یہ وہ معیار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ میرے بھائی، آج اس کی ان حالات میں جس کا تذکرہ کیا جعفر پاشا صاحب نے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس قسم کے موضوعات کو چھیڑا جائے۔ آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک، آپ جو چاہے عقیدہ رکھیے، اور آپ اپنے معتقدین اور محفلوں میں جو چاہے بیان کیجئے، لیکن کلپ بنا کر اسے لوگوں میں نشر کرنا اور پھیلانا جس میں کسی صحابی کی توہین ہوتی ہو، یہ ہم علماء کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہر شخص اپنے عقائد کے اعتبار سے آزاد ہے۔ سیدنا اجمیر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک غیر مسلم توہین کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں اس پر مسلمان احتجاج کرتے ہیں، اور یہ تو ایک مسلمان ہو کر ایک صحابی کی شان میں گستاخی کرے اور لوگ مصلحتاً خاموش رہیں۔ مشائخین کا اور علماء حیدرآباد کا یہ انہیں زیب نہیں دیتا۔ اس لیے ہم پھر گزارش کرتے ہیں کہ یہ وقت ان موضوعات کو چھیڑنے کا نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنا عقیدہ مبارک ہے، لیکن کسی دوسرے کے عقیدے پر یا کسی دوسرے کی جو ہے شخصیت، ایسی شخصیت پر جسے دوسروں سے عقیدت وابستہ ہو، ان پر تنقید کرنا، ان کی تنقید کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔